وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کالج یونیفارم میں ملبوس، کتابیں سینے سے لگائے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہنستی مسکراتی۔ وہ روزانہ چھٹی کے وقت اس راستے سے گزرتی اور میں روز اس جگہ اس کا انتظار کرتا تھا۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا، مگر وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ بس جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے علاقے میں، میری قوم میں خوبصورت عورتوں کی کمی ہے، مگر دل جس پر آ جائے، اور میرا دل اس پر پوری طرح آ چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک میری جانب دیکھا۔ میں آڑ میں ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا میں جہاں ہوں وہ مجھ کو نہیں دیکھ پائے گی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ مجھے دیکھے، میرے بارے میں کچھ بھی جانے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ امی امی کہاں ہیں آپ؟ صبا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے شور مچانا شروع کر دیا۔ کوثر ہاتھ پوچھتی ہوئی کچن سے نکل آئی۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی ہاں، اب جلدی سے کھانا پکا لیں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی رات کو میری دوست فرا کی سالگرہ ہے۔ صبا نے کھانے کی میز پر اطلاع دی۔ صبا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارے ابو تمہارا روز روز گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے تو تمہارا سارا گروپ شاپنگ کرنے نکلا ہوا تھا۔ کوثر نے کہا۔ کیا امی؟ صبا نے حسب معمول منہ بنا لیا۔ سب لڑکیاں ہی تو ہیں، ساتھ جائیں گی، ساتھ آ جائیں گی۔ میں کچھ نہیں جانتی، کوثر نے صفائی میں کہا۔ اپنے ابو سے خود اجازت لے لینا، ان کو تمہارا نہ تو روز روز باہر جانا پسند ہے، نہ اتنی رات کو گھر واپس آنا۔ ابو جی، میرے پیارے ابو جی، صبا پیچھے سے آ کر ان کے گلے سے لٹک گئی۔ اشفاق صاحب نے اخبار سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ جی کوئی نئی فرمائش؟ ابو جی پر لاڈ میں کام کے وقت ہی کہا جاتا ہے۔ او میرے پیارے ابو، اصل میں آج میری دوست فرا، وہی فرا، یہاں آگے ہی تو رہتی ہے، صبا نے وضاحت کی۔ ہم سب برتھ ڈے آج اس کی فرینڈز انوائٹڈ ہیں۔ یہ بات ہے، اشفاق صاحب گویا ہوئے۔ جی تو آپ سے جانے کی پرمیشن چاہیے، اور تھوڑے سے پیسے گفٹ کے لیے، یعنی 1000 روپے بس۔ صبا نے بات ختم کی۔ اشفاق صاحب کوثر پر تو خوب گرجتے برستے تھے، مگر اکلوتی بیٹی کی ضد کے آگے ہار جاتے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی واپس آ جانا، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے لیے۔ آخری جملہ انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صبح اس کی گفتگو سن لی تھی۔ آج اس کو دعوت پر جانا تھا۔ میں اس کی سج دھج دیکھنے کو بے قرار تھا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ اس کو کالج کی سفید یونیفارم میں ہی دیکھا تھا۔ نہ جانے رنگ اس پر کیسے لگتے ہوں گے۔ میں بے چینی سے شام کا منتظر تھا۔ صبا کوثر اس کو آوازیں دیتی اندر آئی، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی صبا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سیاہ جھلملاتے ہوئے لباس میں ملبوس صبا ان کی طرف مڑی۔ میکسی ہے مما جان، اور کیا؟ وہ اٹھلائی۔ یہ تم لائی کہاں سے ہو؟ میکسی، جو کہ انتہائی گہرے گلے والی تھی، اس کی آستین غائب تھی۔ اس دن جو شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہیں سے لائی تھی، صبا نے انتہائی بے نیازی سے بالوں میں برش پھیلاتے ہوئے کہا۔ تم یہ ہے بےہودہ لباس پہن کر جاؤ گی؟ ہرگز نہیں، گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو۔ امی پلیز ہر وقت ابو کا ڈراؤ نہ دیا کریں، اس نے ماں کی بات کاٹ دی۔ اب آپ دونوں کے پرانے خیالات کی وجہ سے میں اپنے شوق بھی پورے نہ کروں، سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہن رہی ہیں۔ صبا اپنی دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل گئی، اور اس کی کسی دوست نے بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ سب عام شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ کوثر ماتھے پر بال ڈالے اسے گھورتی رہ گئی، مگر ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ صبا ان کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈ پیار نے اس کو بے حد بگاڑ دیا تھا، اور یہ انہی کی بے جا حمایت تھی جس کی وجہ سے اشفاق بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اپنی ساری جھلاٹ وہ کوثر پر نکالا کرتے تھے۔ شکر ہے اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔
کاش صبا جلدی گھر آ جائے اور اشفاق کی نظر پڑنے سے پہلے کپڑے بدل لیں۔ انہوں نے دل میں دعا کی۔ کوثر کی دعا قبول نہ ہوئی۔ صبا نے صرف بہت دیر سے لوٹی، بلکہ دروازہ بھی اشفاق صاحب نے کھولا۔ صبا کو دیکھ کر مارے رنج کے وہ کچھ بھی نہ بول سکے۔ صبا کا تو کوئی لحاظ ہی نہ تھا۔ ابو جانی سوری میں لیٹ ہوگی، اب بول کر وہ اٹھلائی کمرے میں چلی گئی۔ کوثر دل میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کتنی جھاڑ پڑنے والی ہے، مگر خلاف توقع اشفاق بالکل خاموش تھے۔ کوثر جتنی جلدی ہو سکے صبا کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ صبح ناشتے کے دوران انہوں نے کہا، میں جلد از جلد اس کے فرض سے سب قدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر آفس روانہ ہو گئے، مگر کوثر دیر تک سوچتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ حسینوں کم عمر صبا کے لیے رشتوں کی کمی تھی، مگر وہ مڈل کلاس تھے۔ صبا جتنی حسین سے اس سے کہیں اونچے اس کے خیالات تھے۔ وہ اکثر اوقات ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ وہ بہت امیر پڑھے لکھے اور بے حد ہینڈسم لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر لڑکے میں ان میں سے کوئی بھی ایک خوبی بھی کم ہوئی تو پھر وہ ہرگز حامی نہیں بھرے گی۔ کوثر جانتی تھی کہ صبا ایسی ہی ہے، بے حد ضدی اور ہٹ طرف۔ وہ آرام سے اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا، ایسا مکمل رشتہ مختلف فالوں نے انہیں گھیر لیا۔ جب سے صبا کو اس دن تیار سیاہ لباس میں جھلملاتے دیکھا تھا، میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے لیے بات کی۔ ہمارے یہاں باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، مگر میری ضد میری محبت کے آگے سنبھار کے اور مجھے اجازت دے دی۔ اب میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی محبت کو اصل میں پالوں، حاصل کر لوں۔ صبا دروازے کو دھاڑ سے کھول کر کوثر اندر داخل ہوئی۔ تم کو کوئی احساس ہے؟ اف، کیا ہوا ہے امی، کیا پرابلم ہو گئی ہے آپ؟ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ پرابلم؟ تم کو نہیں پتا تمہارے ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے اور یہ دونوں وقت مل رہے ہیں، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، تم نے کتنی تیز گانے لگائے ہوئے ہیں۔ اف امی، ابو کو بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے بے حد نیازی دکھائی۔ اور یہ آج آپ کو ملانی بننے کا کیوں خیال آ گیا؟ صبا کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئی ہو۔ امی پلیز بور نہ کریں، جائیں ابو کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ بیمار ہے بقول آپ کے۔ آخری جملہ صبا نے آہستہ سے کہا، مگر کوثر نے سن لیا۔ خدا ہی تمہیں ہدایت دے۔ کوثر کمرے سے نکل آئی۔ صبا نے میوزک آہستہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ گہری سرخ ساڑی میں ملبوس صبا بال کھولنے، سرخ لپسٹک لگائے پری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں، اس نے داد چاہی۔ واہیات، انہوں نے جل کر کہا، سارا خاندان وہاں جمع ہوگا، کیا کہیں گے سب؟ ہمارا ایسا ماحول اور پھر اس طرح سارا پیٹ نظر آ رہا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، صبا نے ٹھن کر کہا۔ اگر ساڑی نہیں باندھنے دیں گے تو میں جاؤں گی ہی نہیں۔ نہ جاؤ، زیادہ بہتر ہے، کوثر نے جل کر کہا۔ اس سلیے میں تمہیں لے جا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال لیں گے، پہلے ہی تو وہ تمہاری حرکتوں پر کڑتے رہتے ہیں۔ امی ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا ہے کیا مجھ سے جلتی ہے، میں اس قدر حسین، لمبی، گوری، ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ میں آپ دونوں کی اولاد نہیں لگتی ہوں، جب بھی آپ بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکنے لگتی ہے۔ صبا مذاق ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ کوثر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی، ان سے کوئی جواب تک نہ بن پڑا۔ صبا اس حد پر آ چکی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اپنے شدید حسن کے احساس نے اس کو جیسے بانس پر چڑھا دیا تھا۔ کوثر اور اشفاق اس دن واقعی میں صبا کو گھر پر چھوڑ گئے۔ کوثر نے تو اس سے بات تک نہ کی، بس آہستگی سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔ صبا جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار اس کی ساڑی کے ہم رنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ ٹی وی پر، فلموں میں تو ساری لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، ان کی مائیں تو ان کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ امی سچ میں مجھ سے جلنے لگی ہے۔ کم عمر دماغ کی رسائی بس یہیں تک تھی۔ وہ پیر چٹکتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی ہیں جیسے اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا ہو۔ لال سرخ ساڑی، سلیو لیس بلاؤز جس میں سے آدھا پیٹ چمک رہا تھا،
کالے گھنے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گہری سرخ لپسٹک اس سے اپنے ہی اوپر سے نظر نہ ہٹائے گی۔ امی ابو کو تو رات دیر ہو جائے گی۔ آتے آتے وہ سوچنے لگی، کیا کروں؟ چلو فرا کی طرف چلتی ہوں، آخر اتنی محنت سے تیار ہوئی، کسی سے تو داد وصول کروں۔ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر اسپرے کر کے وہ اسی ہولیوں میں باہر نکل گئی۔ میری سانسوں نے کسی تیز ترین خوشبو کو محسوس کر لیا اور میری آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ میرے سامنے دیکھا وہ بالکل وہی اکیلی تنہا، اٹھلا کر چلتی، لمبے کھنے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے تیز خوشبو، سرخ رنگ، یہ تمام چیزیں مجھے کتنا متوجہ کرتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا اور صبا کو تو نہ تو رات کے اندھیرے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ اپنے اکیلے پن سے۔ جوانی ویسے ہی بہت بے خوف ہوتی ہے۔ چند گلیوں کے پار ہی تو فرا کا گھر ہے، اس نے سوچا۔ امی ابو کے آنے سے پہلے ہی تو لوٹ آؤں گی، اور اگر دیر ہو بھی گئی تو میری بلا سے آخری کیوں چھوڑ کر گئے مجھے؟ بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر راستے میں پڑتے پرانے برگد کے درخت پر پڑ گئی اور اس کے گلے سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اس کو آرام سے چند لمحوں میں اوپر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ، کوئی حصار نہ تھا جو مجھے روک سکتا۔ پورے اصرار میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا اور اس درخت پر، اس قدیم پر اصرار درخت کے، برگد کے درخت پر جہاں میرا گھر ہے، اس کی ہر شاخ پر کوئی نہ کوئی آباد ہے، میرے خاندان کا، وہ میری قوم کا۔ اب آپ سمجھے نا میں کون ہوں؟ تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی؟ امید ہے بہت پسند آئی ہوگی۔ اس لیے اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میں آگے بھی آپ کے لیے اچھی اچھی سی کہانیاں لے کر آ سکوں۔ تو اجازت چاہتی ہوں اسی دعا، اسی امید کے ساتھ کہ جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔